ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ہرے بھرے جنگل میں کبوتری شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام گوری تھا۔ وہ بے حد خوبصورت، نیک دل اور رحم دل تھی۔ اس کی چمکدار سفید پروں پر جب سورج کی روشنی پڑتی تو وہ چاندنی کی طرح دمکنے لگتی۔ جنگل کے سب پرندے اس سے بہت محبت کرتے تھے، خاص طور پر بلبل اس کی بہترین سہیلی تھی۔ ایک دن بلبل نے کہا، گوری آؤ، آج جنگل کے نئے حصے کی سیر کرتے ہیں، وہاں بڑے رنگ برنگی پھولوں کی وادی ہے۔ گوری نے مسکرا کر جواب دیا، ضرور، تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہمیشہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔ دونوں سہیلیاں چہچہاتی ہوئی اڑتی گئیں، پھولوں پر بیٹھی، خوشبوئیں سونگھیں اور ہنستی کھیلتی رہیں، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ ایک درخت پر بیٹھا کالا کوا دور سے کبوتری شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں تنگ کرتے ہوئے کہا، کاں کاں، یہ کبوتری تو بہت حسین ہے، اگر میں اسے اپنی بیٹی کے لیے لے جاؤں تو وہ بہت خوش ہوگی۔ کوا فوراً نیچے جھپٹا اور کبوتری شہزادی کو دبوچ لیا۔ گوری نے زور سے چیخ مارے، بلبل بچاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کوا ہنسا اور بولا، کاں کاں، تم اب میری قید میں ہو، میری بیٹی کے لیے تم ایک خاص تحفہ ہو۔ بلبل نے اپنی دوست کی چیخ سنی، لیکن کوا بہت تیز تھا اور وہ کبوتری کو لیے ہوئے جنگل کے اس پار اڑ گیا۔ کوا اپنی بیٹی کالی کے پاس پہنچا اور بولا، دیکھو بیٹی، تمہارے لیے کیسا حسین تحفہ لایا ہوں۔ کالی خوشی سے چہک اٹھی، واہ، یہ کبوتری تو کسی رانی جیسی لگتی ہے۔ لیکن گوری رو رہی تھی۔ اس نے فریاد کی، براہ کرم مجھے جانے دو، میں ایک آزاد پرندہ ہوں، کسی کی قید میں نہیں رہ سکتی۔ کالی نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، اب تم میرے پنجرے کی زینت بنو گی۔ گوری آہ بڑھتے ہوئے بولے، آزادی کی قدر صرف وہی کرتا ہے جو قید میں ہو۔ ادھر بلبل روتی ہوئی واپس جنگل پہنچی۔ فوراً شہزادی کے والد بادشاہ زرتاج کبوتر کے دربار میں پہنچی اور ساری بات بتائی۔ عزیز بادشاہ، شہزادی کو کالا کوا اغوا کر کے لے گیا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہماری بیٹی کو اغوا کرنا معمولی بات نہیں، ہم اس کالے کوے کو سبق سکھائیں گے۔ فوراً کبوتر بادشاہ نے جنگل کے سب پرندوں کو اکٹھا کیا۔ عقاب، فاختہ، مینا، ہنس سب تیار ہو گئے۔ ایک زبردست لشکر تیار ہوا۔ انہوں نے کوے کے علاقے کی طرف اڑان بھری۔ کوا اور کالی ابھی گوری کو زبردستی دانا کھلا رہے تھے کہ اچانک آسمان پر پروں کی گرج سنائی دی۔ پورا آسمان سفید پروں سے ڈھک گیا۔ بادشاہ زرتاج نے بلند آواز میں کہا، ظالم کوے، ہماری بیٹی کو قید کرنا تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کوا ڈر گیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ پرندوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ ادھر ادھر بھاگا، لیکن پکڑا گیا۔ لڑائی میں کوا اور اس کی بیٹی دونوں مارے گئے۔ ان کے قلعے کو توڑ دیا گیا اور گوری کو آزاد کرا لیا گیا۔ گوری کو جب پتا چلا کہ کالی بھی مر گئی ہے تو وہ افسردہ ہو گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کاش کوا اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے ایسا ظالمانہ طریقہ نہ اپناتا، تو نہ وہ مرتے اور نہ میں قید میں ہوتی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ بیٹی، ہم نے تمہیں پا لیا، اب سب ٹھیک ہے۔ گوری نے بلبل کی طرف دیکھا اور کہا، میری سب سے بہادر دوست، تم نہ ہوتی تو میں کبھی واپس نہ آتی۔ بلبل ہنستے ہوئے بولے، دوستی کا یہی تو مطلب ہے گوری، ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی دن جنگل میں خوشی کا تہوار منایا گیا۔ گوری دوبارہ اپنی سلطنت میں واپس آئی اور پہلے سے بھی زیادہ پیار، انصاف اور نرمی سے سب پرندوں پر حکومت کرنے لگی۔ تو دوستو، اس کہانی میں اخلاقی سبق یہ ہے کہ ظلم اور زبردستی سے کبھی سچی خوشی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دوسروں کی آزادی کی عزت کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔
चाहे वो इंसान हो या परिंदे।